مابین حسین میں لاکھوں کروڑوں لوگ جا رہے. یہ حسین کی کامیابی کا اعلان زینب کے ذریعے ہوا. چہلم کر کے دنیا کو بتایا کہ جس کے لاشے کو بے گورو کفن چھوڑا تھا، آج اس حسین کا چہلم کائنات میں جیسا ہوتا کسی کا نہیں ہوگا. اور یہ میری خواہش ہے کہ میرے بھائی کی کامیابی کا اعلان کرو. تو صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. بس دوستو، مجھے جو محدود وقت دیا گیا تھا اس میں ایک سکیچ کھینچا میں. بھائی ایک ہی خواہش آپ سے کہ بی بی زینب کی سیرت پہ عمل کرو. میری ماں بہنوں کو بھی بولو میں شہزادی زینب کی جشن پڑھوں. اور ایک جملہ بولتا برا نہیں ماننا، حجاب واجب ہے. یاد رکھو، ملیشیا میں رہو، سب کانٹیننٹ میں رہو، کہیں رہو، اگر میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا. اگر نہیں کرتے ہو، میری مجلس باہر بھی جاری، پوری دنیا سن رہی، حیدر ٹی وی کینیڈا پہ سنی جا رہی، اہل بیت چینل سنا رہا، جو سن رہا مجھے آج ملیشیا میں ایک ہی جملہ بول رہا. بی بی کی ولادت کی محفل میں اب مجھ پر لازم ہے یہ بولنا کہ شہزادی کی محفل پڑھو اور شہزادی کا یہ جملہ نہ بولو. اگر نہیں کرتی ہو تو آج سے بہتر کوئی شب نہیں ہے بی بی کو گفٹ کرنے کا، بیوی کو تحفہ دینے کا. جشن کی خوشی اسی میں ہوگی. ثانیہ زہرا راضی اسی سے ہوں گی. میری ماں بہنوں کو بول رہا، ماؤں کو بول رہا کہ خود بھی کرو، بچوں کو بھی کراؤ، بیٹیوں کو بھی کراؤ. اگر حجاب تم نے آج بیوی کو گفٹ دے دیا تو آج کا جشن میرا کامیاب ہو گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنے خاموش کیوں ہو گئے یار؟ میں نے حجاب ماں بہنوں کو بولا، آپ کو تھوڑی بولا. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اپنی بیوی بچوں کو کرانا، باپ کی ذمہ داری بھی ہے. ماڈرن بناؤ، اسلام ماڈرن بنانے سے کچھ روکتا نہیں، لیکن لڑکی جتنی چاہے ماڈرن رہے لیکن عورتوں کے اندر رہے. عورتوں باہر مردانے میں نہیں، مردانے میں تو حجاب لازم ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، کوئی ایف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں. حجاب واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. شہزادی کو خوش کرنا ہے تو حجاب کرنا. دیکھیے آپ، مجھے معلوم ہے کوئی واہ بولتا نہ آ بولتا ایسے باتوں پہ. مجھے عادت ہے، میں پوری دنیا میں پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کہاں واہ بولتے، کہاں پہلے آپ کو خوش کر دیا. اب میسیج کے بغیر میں جشن کیسے ختم کروں؟ بس ایک ہی میری خواہش آپ سے. میرا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ملیشیا میں یہاں پہ کوئی حجاب نہیں کرتا، سب حجاب والے ماشاءاللہ. آپ یہ پیغام آگے پہنچو، یہ ہمارے بالمعروف ہے، یہ نہیں ہے انل منکر ہے، یہ کربلا کا مقصد ہے، یہ شہزادی زینب کی خواہش ہے. اگر میں بیوی کو بول رہا ہوں بیوی میں آپ کو بہت آپ کا احترام کرتا، میں آپ میری ماں ہے، میری ماں ہے. اب ماں کی بات نہ سنو، ماں کی بات نہ سنو، افسوس ہے. یہ مردوں کی بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری کہ اپنی وائفز کو، اپنی بیٹیوں کو شروع سے حجاب کرو. تو اس سے ہوگا کیا؟ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ لڑکیاں حجاب اس لیے نہیں کر رہی، میں جگہ کا نام نہیں بولتا، اس لیے نہیں کر رہی رشتہ نہیں آ رہا. لڑکے بول رہے کہ نہیں میں حجاب والی لڑکی سے شادی نہیں کروں. آپ بھی ویسی ہیں؟ ملیشیا والے تو نہیں ہیں نا؟ نہیں ہیں. کتنے اتنے بیچلرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے. تمہارا کنڈیشن یہ رہنا، یاد رکھو، جب رشتہ بھیجنا تو کنڈیشن یہ رہنا کہ میں حجابی لڑکی سے شادی کروں گا. کتنے خاموش ہو گئے یار؟ بولو، کرو گے؟ امام علی سے یہ روایت بھی معصوم سے ہے. مولا علی سے بیچلرز نے، جوانوں نے جا کے مولا سے پوچھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. اب آپ آ کے مجھ سے نہیں پوچھتے، میں بول رہا ہوں. آپ تو آج کل تو فیس بک اور واٹس ایپ پہ خود ڈیسائیڈ کر لیتے کہ نہیں. تو مولا سے پوچھا گیا، غور سے سنو، مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کس لڑکی سے شادی کرنا، لڑکی میں کیا دیکھنا رشتہ بھیجے وقت. تو امام علی نے کہا دو چیزیں کبھی نہیں دیکھنا، اس کا پیسہ اور اس کا حسن، بیوٹی، خوبصورتی اور اس کا پیسہ. اس لیے کہ مرد کا ایک نیچر ہے، آپ لوگوں کا نہیں، میں ایک بات کر رہا، مرد کا ایک نیچر ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں کیا ہوں، کالا پیلا جیسا بھی ہوں. بیوی خوبصورت ہے. علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کس لڑکی سے شادی کرنا.
امام نے کہا لڑکی میں دو چیزیں نہیں دیکھنا کبھی، یہ کنڈیشن نہیں رکھنا، اگر کوئی خوبصورت مل جائے تمہاری قسمت سے تو بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ، اور پیسہ نہیں دیکھنا۔ راوی نے کہا مولا کیوں نہ دیکھیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مولا کی۔ آج پیسہ ہے کل نہیں رہے گا، آج حسن ہے، بیوٹی ہے، کل ختم ہو جائے گی، بور ہو جاؤ گے 10 سال کے بعد۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دونوں چیزیں مت دیکھو، پیسہ مت دیکھو، حسن مت دیکھو۔ کہا پھر دیکھیں کیا؟ امام علی نے کہا دو چیزوں کو نہیں دیکھنا، دو چیزوں کو دیکھنا۔ دیکھنا اس کا تقویٰ دیکھو، نسلی طہارت دیکھو۔ نسلی طہارت ہوگی، ہماری محبت آئے گی۔ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے بلکہ اپنے بچوں کی ماں سے شادی۔ تم اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے۔ نسل کی حفاظت اٹس یور ریسپانسبلٹی، تمہاری ذمہ داری ہے۔ میری مجبوری کے روز ایک ایک معصوم کی ہوری بنا میں بتاتا حالات کیا ہیں سب انشاءاللہ، اور جو 3-4 جشن ہے اس میں بتاؤں گا کہ حالات کیا ہے دنیا کے، کس حالات سے اس وقت ہماری قوم گزر رہی، ہماری کمیونٹی گزر رہی، جس کی وجہ سے آج شکر ادا کرو کہ یہاں ملیشیا میں بڑا ریلیکس ہے، بڑا آرام ہے۔ اللہ رضوی فیملی کو سلامت رکھے کہ بہترین عزا خانہ بنا کے عزا کر رہے، جشن کر رہے، یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہماری۔ 3 مرتبہ آپ صلوات پڑھیں جشن کی قبولیت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل محمد وعجل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، شرماؤ مت۔ آج بی بی سے مانگنا ہے، پروردگار میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ، علی و فاطمہ کے گھر کی یہ وہ خوشی ہے کہ میرے مولا کے گھر میں اللہ کی رحمت آئی، اور اس بی بی کا واسطہ، اس رات کا واسطہ اللہ ہماری مختصر سی محفل کو قبول فرما لے۔ آمین۔ ایسا نہیں پیچھے والے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آمین۔ ایک چیز یاد رکھو، آمین بولو گے ہو سکتا تمہاری آمین قبول کرا دے پوروں کی دعا کو، اس میں تکلف نہیں کرنا، ساری تمہاری دعا۔ آپ یہ بولیے کہ جشن میں ہم آئے ہیں نا تو کچھ لے کے جانا نہیں ہے، جیسے آئے تھے ویسے ہی جائیں گے، یہ جھولیوں کو بھر کے جاؤ، پھر یہ رات 1 سال کے بعد آئے گی۔ دل سے مانگو، پروردگار میری مظلوم شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب، پروردگار رضوی فیملی کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ آپ سب کے رزق میں، اب پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار رضوی فیملی کے مرحومین، ہمارے مرحومین، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا دنیا سے چلا گیا، آج اس رات کا واسطہ ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے پروردگار ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ پروردگار توفیق دے، سعادت دے کہ ہم امام کی نصرت ویسے کریں جیسے میرا مولا چاہتا ہے۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اللہ سارے دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما، ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ ہم میں سے ریاکاری کو، غرور کو، تکبر کو نکال دے، تو ہم کو اپنا عبد صالح بنا دے۔ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر،
فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. ایک صلوات دعاؤں کی قبولیت، جشن کی قبولیت، پوری محفل کی قبولیت کے لیے بآواز بلند عجل فرجہم کے ساتھ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد